ایک بادشاہ نے گھر بنایا، محل بنایا اور سب کو بلایا، بھائی دیکھو میں نے کیسا بنایا۔ سب نے بڑی تعریف کی۔ دو درویش خاموش بیٹھے تھے، بادشاہ کی نظر میں تھے، تم نہیں بولے ہو؟ کہا جی بہت عالی شان ہے پر دو عیب ہیں، دو عیب ہیں۔ وہ کیا؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا اس گھر کو چھوڑ کے مر کے مٹی ہو جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر کھنڈر بن جائے گا۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے آکے باقی پیچھے رہ کی گیا، تو باقی سب ٹھیک کہاں رہ گیا؟ کوئی گھر ایسا ہے جہاں اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، وہ جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے، عرش اس کی چھت بنایا ہے۔ تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہے گا مزیدار زندگی اب شروع ہوئی ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، مزیدار پھل ہیں، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اب جاؤ موج کرو، جوانی رہے گی، موت نہیں آئے گی۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، جوان رہو، بڑھاپا ختم۔ یہ کتنے پارلر بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر آؤں، وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے منہ پر اور اتنی تکلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر آؤں، لیکن جوانی چلی جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں۔ تو وہاں اعلان ہوگا جاؤ، زندگی ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں۔ ان لکم من تنعموا فلا تبعثوا ابدا، جاؤ ہمیشہ کے لیے خوش باش رہو، نعمتوں میں رہو، کبھی تکلیف نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، غم نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی رحمتیں نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، بلغم سے پاک۔ پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ کوئی نہیں، پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں، پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لیے، اور ایک ایک آدمی ایک ایک عورت کو اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، 100 جوڑے، سبحان اللہ، اگر 100 جوڑے پہننے پڑیں تو موٹے تو رہ گئے نا، 1 2 3 4 5 6، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کپڑے بدلنے ہو تو پھر 1 2 3 4 5 6، وہ تو بیچاری رہ گئی، وہ تو بیچارہ رہ گیا، موٹے ہی تھک گئے۔ تو میں قربان جاؤں، جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ، وہ ہر جنتی کو وہ درخت دیا جائے گا اور اس کی کیپیسٹی درجات کے اعتبار سے ہوگی۔ تو ایک خیال آئے گا کپڑے بدلوں، کیسے بدلوں، یہ بھی خیال آئے گا، کس قسم کے بدلوں، یہ بھی خیال آئے گا۔ تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں، وہ ان میں سے ایک چمک آئے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتا پہنتے ہیں، چونکہ جنت کا جو دھاگا ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا۔ میں بہت سوچتا رہا 100 جوڑے پہننا، پر تھکنا تو ہوگا۔ تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا، اس روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ جوڑا پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، لہنگا اس کا 3 میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا، اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، اور اس میں موتی لگے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، ان کو اٹھانے والی جنت کی حوریں ہوں گی، یہاں کالی ہے، گوری ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، بڈھی ہے۔ وہاں اللہ ایسا حسن دے گا، ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا وہ دکھا دے سورج کو، اتنا پورا یہ فنگر ٹپ، تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا۔